بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف نؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلباء، کل اہل کتاب کے تعلق سے آیت آئی تھی ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ آج اہل ایمان کے تعلق سے جو سچے مومنین ہوتے ہیں، پہلے والوں یعنی اہل کتاب کے ضد کردار کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ جو اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی، یہی وہ لوگ ہیں کہ عنقریب ہم انہیں ان کا اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت معقول والی آیت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ دو متضاد کردار کا بیان ہو رہا ہو۔ پہلے اہل کتاب کا بیان تھا کہ جو اللہ کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور کفر کرنے کی صورت بیان کی تھی کہ وہ اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کا ارادہ رکھتے ہیں، بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ان کے ضد کردار رکھنے والے سچے مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا یہ آیت ماقبل کی آیت کے مقابلے میں ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان الذین یکفرون کے مقابلے میں، اور ولم یفرقوا بین احد منہم، یہ ویریدون ان یفرقوا کے مقابلے میں ہے۔ آیت سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ ایمانیات، ایمانی تقاضے، عقائد، ان سب کو ماننا جہاں ایمان ہے، وہیں کمال ایمان یہ ہے کہ آدمی تفریق سے بچے۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسولوں پر یعنی سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں کرتے کہ بعض کو مانا اور بعض کو نہ مانا، بعض کی تصدیق کی اور بعض کی تصدیق کی، سارے رسولوں پر ایمان رکھنا جہاں ایمان ہے، وہی ایمانیات میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ماننا بھی ایمان ہے۔ اسی طرح سے آدمی ہر طرح کی تفریق سے، گروہ بندی سے، فرقہ بندی سے محفوظ رہے تو ایسا کرنے سے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ تفریق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی کے درمیان، یعنی ان پر ایمان لانے کے سلسلے میں بعض کو مان لیا، بعض کو چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے ایسوں کے لیے انعام بیان کیا، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں۔ اسی میں اشارہ لا کر، اور وہ بھی اسی میں اشارہ بعید لا کر
ایک خاص بات کی طرف اشارہ یہ ہے، اسی میں اشارہ بعید سے تو ان لوگوں کے بعد رتبی کا بیان ہوگا کہ ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے، بڑے عظیم لوگ ہیں یہ، اور مطلق اسی میں اشارہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا ان قریب ہم ان کو ان کا اجر عطا کریں گے، یہ مفت میں اللہ کا اعلان نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے کردار، ان کی صفات، ان کے اعمال، ان کے اخلاق کی بنا پر۔ اولئک سے والذین آمنوا کی طرف اشارہ ہے، اور والذین موصول آگے آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا، یہ سب صلہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ اللہ کے اس انعام کے مستحق اس وقت ہوتے ہیں جب صلے میں جن صفات کا ذکر ہے ان صفات کے ساتھ متصف ہو، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان، ہر طرح کی تفریق سے، رسولوں کے درمیان فرقہ بندی سے بچاؤ، تب جا کر کے یہ مستحق ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں یہ خوشخبری سنائے کہ عنقریب یہ عظیم لوگ ہیں جن کو ہم ان کا اجر عطا کریں گے۔ یہاں سوف نؤتیہم، صاحب تفسیر فرماتے ہیں بالنون والیاء، یعنی یہ غائب کا صیغہ بھی ہے اور متکلم کا صیغہ بھی ہے، نون کے ساتھ نؤتیہم متکلم کا صیغہ، اور اگر یا کے ساتھ یؤتیہم تو غائب کا صیغہ، ہم انہیں ان کا اجر عطا کریں گے، یا وہ یعنی اللہ انہیں ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ دونوں قرأتیں ہیں قراء حضرات کے یہاں، البتہ یا کے ساتھ اگر ہو غائب کا صیغہ تو ماقول میں اللہ کا ذکر ہوا ہے اس میں ظاہر کے طور پر، اور آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اسم ظاہر غیبت کے درجے میں ہوتا ہے، اسم ظاہر ایسی ہے جیسے کہ غائب کی ضمیر، تو ماقول میں اللہ کا ذکر تھا اسم ظاہر کے طور پر، گویا اللہ کا بیان غیبت کے طور پر تھا، اور یہاں بھی یؤتیہم یا کے ساتھ غائب کا صیغہ لایا گیا، لیکن اگر نون کے ساتھ تو نؤتیہم تو یہ متکلم کا صیغہ ہوگا۔ اس صورت میں بلاغت کا ایک قاعدہ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا التفات کا، کہ ماقبل میں اللہ کا ذکر اسم ظاہر کے طور پر ہے، اسم ظاہر غیبت کے درجے میں، اور یہاں تکلم کی تعبیر میں اللہ کو بیان کیا، تو یہ غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہے۔ اور اس التفات کا نقطہ یہ ہے کہ یہاں اللہ پاک ایسے لوگوں کے اجر و ثواب ملنے کو بڑے اہتمام سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اہمیت کا ذکر ہے کہ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان کو ہم فرشتوں سے ان کا اجر، ان کے اعمال کا ثواب نہیں دلوائیں گے، بلکہ خود ان کے اجر و ثواب کے لیے ہم خود آگے آئیں گے۔ ان کا جو انعام ہے، اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خوشخبری دے رہا کہ ہم خود بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر کے ایسے لوگوں کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنے عظیم ہو گئے یہ لوگ جن کو ان کے عمل، ان کے اخلاق، ان کے کردار پر اللہ کریم خود سے ان کو ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ان لوگوں کی اس اجر ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کی اہمیت بتانے کے لیے نون کے ساتھ تکلم کی تعبیر استعمال کی گئی، سوف نؤتیہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ عنقریب ہم انہیں عطا کریں گے ان کا اجر، ان کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اجر سے مراد ان کے اعمال کا ثواب، ان کے اعمال کا بدلہ ہے، جیسا کہ صاحب تفسیر نے فرمایا ای ثواب اعمالہم، ان کے اعمال کا ثواب جو آخرت میں اللہ پاک دیں گے۔ بقیہ اعمال کا ثواب دنیا میں بھی
اس اعتبار سے کہ انہیں عزت ہوگی، ان کے لیے عافیت ہوگی، ان کی سربلندی ہوگی، ان کا غلبہ ہوگا۔ آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ پاک بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مصنف نے کہا لِأَوْلِيَائِهِ، یعنی اپنے دوستوں کی مغفرت کرنے والا۔ دوست کا مطلب یا تو گناہوں سے بچا ہوا ہو، محفوظ ہو، یا یہ کہ گناہ ہو گیا ہو لیکن نادم ہو، شرمندہ ہو، توبہ کر کے پھر اللہ سے اپنی دوستی پکی کر لیتا ہے، اللہ اس کی خوب مغفرت کرتا ہے۔ وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا، یعنی بِأَهْلِ طاعتہ، اپنے طاعت والوں پر مہربان ہے۔ مہربان یہ رحیم رحمت سے جس کے اصل معنی رقت قلب کے ہیں، لیکن اللہ پاک کے لیے کوئی قلب نہیں ہے، اس لیے کوئی رقت قلب کا معنی یہاں مراد نہیں ہے۔ ماقبل کی طرح یہاں بھی رحمت سے اس کے لازمی معنی مراد ہیں۔ آدمی جب کسی پر مہربان ہوتا ہے، اس کا دل اس پر نرم ہو جاتا تو وہ فضل و احسان کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اپنے طاعت کرنے والوں پر فضل و احسان کرنے والا، اس اعتبار سے اللہ کی رحمت ہے، اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ آگے اللہ کی آیت یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرہ فأخذتهم الصاعقہ بظلمہم، کہ آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں، اہل کتاب یعنی یہود۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے خطاب ہے کہ اے محمد، آپ سے اہل کتاب یہود پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ان پر آپ آسمان سے کوئی کتاب نازل فرما دے۔ ان تنزل، یہ انزال سے ہے، آپ جانتے ہیں انزال تنزیل کا فرق، تنزیل تدریجاً اتارنے کو کہتے اور انزال ایک بارگی اتارنے کو کہتے ہیں۔ اصل میں اہل کتاب یعنی یہود پر جو کتاب نازل کی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے، حضرت موسیٰ پر ان کی کتاب تورات جو اتاری گئی تھی وہ یک بارگی اتاری گئی تھی، اکٹھے ایک بار، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تدریجاً دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے کر کے 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا۔ تو اہل کتاب یعنی یہود اپنے موسیٰ نبی کی طرح یک بارگی کتاب کے اتارے جانے کا سوال اور مطالبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کر رہے تھے۔ دیکھیں یہاں پر ان کا یہ سوال تھا، اور یہ سوال مسئلے کے حل کے لیے طلب صادق کی بنا پر نہیں ہے، یہ سچے سائل نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ جو اس طرح کا سوال کرتے تھے اس کو بیجا سوال کہہ سکتے ہیں۔ یہ تعنت، سرکشی، عناد کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، الجھانے کے لیے، ٹینشن میں مبتلا کرنے کے لیے سوال کرتے تھے۔ اگر واقعتاً سچے دل سے ان کا یہ سوال ہوتا، ہو سکتا ہے ان کو جواب دیا جاتا صحیح معنوں، لیکن چونکہ انہوں نے صحیح طور پر سوال کیا نہیں سچے دل سے، محض سرکشی دکھائی، آپ کو پریشان کرنا چاہا، اس وجہ سے ان کو ان کے سوال پر جواب نہیں دیا گیا، بلکہ سوال دیگر جواب دیگر کے طور پر اس پر جو ان کا برا انجام ہوا، جو عذاب آنے والا، اس کی وعید سنائی گئی۔ گویا کہ یہاں سوال کے مطابق آگے جواب نہیں ہوا ہے، بلکہ سائل کے حال کے مطابق جواب ہوا ہے، جس کو بلاغت میں اسلوب حکیم بولتے ہیں۔ سوال کچھ ہو اور جواب کچھ ہو۔ سوال صحیح نہیں تھا اس لیے کہ سرکشی کے طور پر سوال تھا، سائل اپنے سوالی میں جھوٹا تھا، مکار تھا، اس لیے سوال کے مطابق جواب نہیں بلکہ سائل کے حال کے مطابق جواب ہوا۔ کہا گیا ہے محمد آپ سے یہ اہل کتاب سوال کرتے ہیں، یہودی لوگ، لیکن سارے یہودی سوال کرنے والے نہیں تھے۔ یہودیوں کے جو علماء تھے، معلوم ہوا کہ علماء ہوتے ہیں جو سوال کا
جواب دیتے ہیں، اور اگر بگڑے ہوئے ہوں تو دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے الٹے جیسے تیسے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کا یہ سوال ان یہودیوں کے علماء کے ذریعے سے تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح سوال کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہوں تو جیسے موسیٰ پر تورات نازل ہوئی اور آسمانی خط میں لکھی ہوئی کتاب، ویسی آپ بھی آسمانی خط میں، آسمانی تحریر میں لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ لے کر کے آؤ، تب ہم آپ کو مانیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سوال نصف علم ہے، سوال کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ گویا سوال کرنے والا آدھا علم والا ہوتا ہے، جواب حاصل ہو جائے تو پورا علم والا ہو جاتا ہے۔ سوال کرنا بہت اچھی بات ہے، سوال کرنے پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، علم کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن بیجا سوال سرکشی کے طور پر پریشان کرنے کے لیے، الجھانے کے لیے، یہ وعید کا باعث ہے، اس پر اللہ کی پکڑ ہوتے ہے۔ علم تو آئے گا نہیں، جہل کا جہل رہے گا، الٹے اس پر وبال بھی آ جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں کا یہ واقعہ جو ان کی بدقماشی کی علامت ہے، یہاں پر ان کی سرکشی پر دلالت کرنے والا سوال ہے، اس سے ہم لوگوں کو خاص کر کے بچنا چاہیے۔ ماقبل کی آیت کے ساتھ اس آیت کا ربط اس طرح ہو جائے گا کہ ماقبل میں انہی اہل کتاب یہودیوں کے بدقماشی کا بیان تھا، اب ان کی سرکشی کا بیان ہو رہا ہے۔ گویا مربوط آیتیں ہیں، ایک ہی قوم، ایک ہی طرح کے لوگوں کی مختلف بدماشیاں، بدقماشیاں، شرارتیں، ان کی سرکشیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ مصنف نے فرمایا کہ ان تنزل علیہم کتاب من السماء جملۃ، یعنی یکایک، یک بار کی اکٹھے، کما انزل علی موسیٰ، جیسا کہ حضرت موسیٰ پر ان کی کتاب تورات یک بار کی اتاری گئی۔ ان لوگوں کا یہ جو سوال تھا کیوں تھا؟ مصنف فرماتے ہیں تعنتاً، سرکشی کے طور پر۔ تعنت عناد سرکشی کو کہتے ہیں، یہ مفعول لہو کی وجہ سے منصوب ہے۔ گویا ان کے اس سوال کرنے پر ان کی طلب صادق ان کو آمادہ نہیں کرتی تھی، بلکہ ان کی سرکشی، ان کا عناد یہ آمادہ کرتا تھا۔ آگے مصنف کہتے فَإِنِ اسْتَكْبَرْتَ ذَلِكَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ۔ اگر آپ ان لوگوں کی اس سوال کو بڑا سمجھ رہے ہیں، بڑا جان رہے ہیں، تو انہوں نے، ان کے آبا نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ یہ آپ کو پریشان نہیں کر رہے، انہوں نے اپنے اس نبی کو بھی بہت پریشان کیا تھا جس نبی پر یہ بزعم خود ایمان لائے ہوئے تھے۔ مصنف کی عبارت جو آیت سے پہلے ہے، فقط سالو سے پہلے فَإِنِ اسْتَكْبَرْتَ ذَلِكَ، یہ فقط سالو جواب ہے، اور اس جواب کی شرط محذوف تھی۔ مصنف نے یہ عبارت لا کر اس محذوف شرط کو ظاہر کر دیا۔ آگے پڑھتے چلیں گے، معلوم ہوگا کہ جہاں پر جواب ہو اور شرط محذوف ہو تو شرط محذوف کے جواب میں جو فا آتی ہے اسے فائے فصیحیہ بولتے ہیں۔ یہاں پر فقط سالو میں جو فا ہے یہ شرط محذوف کے جواب والی فا ہے، لہٰذا یہ فائے فصیحیہ کہلائے گی۔ بہرحال شرط محذوف تھی، مصنف نے اسے ظاہر کر دیا۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرْتَ ذَلِكَ فَقَدْ سَأَلُوا، کہ اگر آپ ان کے اس سوال کو بڑا جان رہے ہیں، بڑا سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے آپ ہی کو پریشان نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی کو بھی اسی طرح کا سوال کیا تھا، اپنے نبی کو اسی طرح سے پریشان کیا تھا۔ ان کے نبی حضرت موسیٰ کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔
کہ یہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو الجھا رہے ہیں، آپ غمزدہ نہ ہوئیے، آپ فکر نہ کیجیے، ٹینشن نہ لیجیے، اس لیے کہ اتنے بدقماش لوگ ہیں، اس قدر شرارتی قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے جب اپنے نبی کو نہیں چھوڑا تو آپ کو کیسے بخشیں گے؟ اس لیے آپ اس پر ٹینشن نہ لیجیے، بس ان کو کرنے دیجیے جو کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سے خود نمٹ لے گا۔ آپ تسلی رکھیے، اطمینان رکھیے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اس طرح تسلی دی، یہی نہیں بلکہ قرآن بار بار اس طرح کی آیتیں آئیں گی اور آپ کو تسلی کے لیے، حوصلہ رکھنے کے لیے پچھلے نبیوں کا حوالہ دیا جائے گا، تو اندازہ لگا ہم لوگوں کو اور کس قدر اس طرح کے واقعات سے تسلی لینے کی ضرورت ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے، صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا فقط سالو ای آباؤ، اصل میں سوال یہ ہو رہا تھا کہ یہاں پر جو موجودہ اہل کتاب یہود تھے ان کے بارے میں کہا فقط سالو کہ انہوں نے پوچھا، سوال کیا، حالانکہ انہوں نے تو اپنے نبی حضرت موسیٰ سے سوال نہیں کیا تھا، یہ تو اپنے نبی حضرت موسیٰ کے زمانہ کو پائے بھی نہیں۔ تو مصنف نے کہا کہ انہوں نے نہیں بلکہ ان کے آبا اجداد نے، سوال کی نسبت اصل میں ان کے آبا اجداد کی طرف ہے، لیکن موجودہ اہل کتاب یہود کی طرف نسبت اس لیے کر دی گئی کہ جس طرح کی شرارت ان کے آبا اجداد نے کی تھی اس پر یہ موجودہ لوگ راضی تھے، رضا کی وجہ سے گویا جو پچھلوں کا سوال تھا یہ موجودہ لوگوں کا سوال بن گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ان کے آبا و اجداد نے موسیٰ سے اکبر اعظم من ذالک، اکبر یہ اعظم کے معنی میں، اس سے بھی عظیم، اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرہ، یہ فقالو میں فا تفسیریہ ہے، یہ جو سوال کیا تھا اہل کتاب کے آبا اجداد نے اپنے موسیٰ سے، بڑا سوال، بہت ہی پریشان کرنے والا، اسی سوال کی تفسیر کرتے فقالو کا، معقول فقط سالو کا انہوں نے سوال کیا تھا، کیا سوال کیا تھا؟ کہا فقالو، انہوں نے کہا تھا، یہ سالو کی تفسیر ہے۔ کیا کہا تھا؟ ارنا اللہ جہرہ، کہ آپ ہمیں اللہ کو علانیہ کھلم کھلا دکھائیے۔ ارنا ارا بابی فعل سے فعل امر ہے، ہمیں دکھائیے آپ اللہ کو، جہرہ یعنی کھلم کھلا، عیاناً، یہ عیان یہ مصدر ہے، مصدر معروف معاینین، اسم فاعل کے معنی میں، یعنی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے اللہ کو۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان یہودیوں نے، اہل کتاب نے سامری کے بہکاوے میں آ کر بچھڑا بنایا تھا، گوشالہ، اور پھر اس کی پوجا کی، اس کی پرستش میں مبتلا ہوئے۔ حضرت موسیٰ بڑے غضبناک ہوئے تھے اور اس گناہ پر استغفار کے لیے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنو اسرائیل سے 70 افراد کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جانا چاہا تھا کہ یہ سب چلیں، اور وہاں چل کے اور اپنی پوری قوم کے لیے جنہوں نے بچھڑی بنایا اور گوشالہ کی عبادت کی، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش میں پڑے، یہ پوری قوم کے لیے استغفار کرے اللہ کے آگے۔ لیکن یہ لوگ اتنے بدقماش تھے کہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے اور گنہگاروں اور مجرموں کی سفارش کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر گئے، اور وہاں جا کر خود اپنی بدقماشی اور شرارت سے باز نہیں آئے۔ حضرت موسیٰ سے بیجا مطالبہ کرنا شروع کیا کہ ہم ایسے نہیں مانیں گے، آپ ہمیں تو اللہ کو کھلم کھلا دکھا دے، جب تک اللہ میاں سامنے آ کر اور کھلم کھلا ہم سے خطاب نہ کرے، ہم کو معافی نہ دے دے، ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو معاف نہ کر دے، اس وقت ہم آپ کی بات نہ مانیں گے۔ یہ بھی ان کی ایک طرح کی شرارت تھی، بدمعاشی تھی۔ اس پر اللہ نے کہا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو بجلی کی کوند نے، کڑک نے دبوچ لیا، پکڑ لیا، مراد موت ہے۔
عقاب لہم ان کو سزا دیتے ہوئے کہ انہوں نے جس طرح کا سلوک کیا نبی کے ساتھ اور ایسی ہٹ دھرمی اور ضد، یعنی ایک تو مجرم بھی ہیں اور مجرموں کے سفارشی ہیں اور اس پر جری اتنی بے جا جرأت کا اظہار فرما رہے ہیں، اللہ نے بجلی کی کوند کڑک کے ذریعے سے ان کو ہلاک فرما دیا۔ اس طرح سے جو ہے وہ یہ لوگ موت کے شکار ہو گئے، فاخذتہم الصاعقہ، ان کو موت نے پکڑ لیا، ان کو عقاب اور سزا دیتے ہوئے، بے ظلمہم کے ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ یہاں پر ظلم یہ نہیں کسی کو مارا، کسی کو ستایا اور کسی پر زیادتی کی، ستم ڈھایا۔ اصل میں ظلم جو قرآن میں بار بار ذکر ہوا ہے، امام راغب اصفہانی نے ظلم کا جو اصل معنی بیان کیا ہے، وضع الشیء فی غیر موضع المختص بہ، شے کو اس محل مقام جگہ کے علاوہ میں رکھ دینا جس کے لیے وہ شے خاص تھی، چنانچہ وقت بدل دیں، جگہ بدل دیں، صاحب حق کو بدل دیں، حالت بدل دیں، صفت بدل دیں، مرتبہ مقام کو بدل دیں، یہ سب ظلم ہی کی صورتیں ہیں۔ اور سب سے عظیم ظلم وہ ہے جو اللہ کے حق میں ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک کیا جائے، اللہ کا حق جو وحدانیت کا ہے اس میں دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ ظلم کی سب سے بڑی صورت ہے۔ یہاں پر بے ظلمہم کے بعد حیث تعنتوا فی السؤال، یہ عبارت لا کر کے مصنف نے ظلم کے معنی کی وضاحت فرمائی کہ یہاں پر ظلم یہ کسی کو ستانے، مارنے، حق تلفی کرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی کو پریشان کر کے بے جا سوال کرنے یا سرکشی دکھانے کے معنی میں ہے۔ بے ظلمہم ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے، حیث تعنتوا فی السؤال کیونکہ انہوں نے سوال میں سرکشی کی تھی، شرارت کرتے ہوئے انہوں نے بے جا سوال کیا تھا، نبی کو پریشان کیا تھا۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بچھڑے کو، گوسالے کو معبود بنا لیا، باوجود کہ حضرت موسیٰ نبی بن کر آئے تھے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا تھا، اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی اور اس پر بینات، معجزات وغیرہ بھی بیان فرمائے تھے، لیکن انہوں نے حق کو چھوڑ کر باطل کو اپنایا، گویا کہ ایک پاک چیز کو چھوڑ کر پلید اور ناپاک چیز کو اختیار کیا۔ معلوم ہوا کہ آدمی کی فطرت جب بگڑ جاتی ہے تو بڑے بڑے نبی کے سامنے نور ظاہر ہونے کے باوجود بھی اندھیرے ہی میں وہ ٹامک ٹوئی مارنے پر مگن رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا حال بھی تقریباً اسی طرح تھا، فطرت بگڑی تھی، طبیعت مسخ ہو چکی تھی۔ ثم اتخذوا العجل، پھر سوال یہ ہے کہ پھر یہ تراخی کے لیے ثم کا لفظ عربی میں آتا ہے، یعنی بعد کا مضمون بعد میں، پہلے کا مضمون پہلے حضرت موسیٰ جو 70 افراد کو کوہ طور پر لے کے گئے تھے، انہوں نے اللہ کو کلم کلا علانیہ دکھانے کا مطالبہ کیا تھا، اس کے بعد مضمون آ رہا ثم اتخذوا العجل۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ پہلے ہوا تھا اور بچھڑا اور گوسالہ بنانے کا واقعہ بعد میں ہوا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بچھڑا اور گوسالہ ان نے پہلے بنایا تھا، اور غیر اللہ کی پرستی میں پڑنے پر جو حضرت موسیٰ قوم کے لیے استغفار کے واسطے 70 افراد کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جانا چاہا تھا، تو وہ واقعہ بعد میں ہوا اور بچھڑے گوسالے کی پرستش کا واقعہ پہلے ہوا۔ تو یہ ثم کا لفظ کیسے آیا؟ اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ثم یہ مضمون کی ترتیب کے لیے نہیں ہے، یہ ترتیب ذکری کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ آگے پیچھے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بس ایک واقعہ بیان کیا پھر ایک واقعہ بیان کیا، تو اس طرح سے بچھڑے کی عبادت بھلے پہلے ہے اور اللہ کے دیکھنے دکھانے کا بے جا مطالبہ سوال بعد میں ہے،
لیکن ثم یہ محض واقعے کو بیان کر دینے، اس کی خبر دینے، ذکر کے واسطے آیا ہے، یہ اس کو ترتیب ذکری بولتے ہیں، مضمون کی ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ نہیں، ثم اصل مضمون ہی کی ترتیب کے لیے، یعنی وہ جو 70 لوگ کوہ طور پر گئے تھے اور حضرت موسیٰ سے سوال کیا تھا، وہ بچھڑے کی عبادت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ گویا کہ یہ 70 لوگ یہ وہ نہیں ہیں جو گوسالے اور بچھڑے کی عبادت پر اپنی قوم کی جرم کی بخشش کے لیے سفارشی بن کر حضرت موسیٰ سے گئے، بلکہ یہ دوسرے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو بچھڑے کی عبادت کے بعد قوم کی سفارش اور توبہ کی قبولیت کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے، وہ 70 افراد پھر دوسرے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آیت میں جو مضمون ہے وہ اپنی جگہ بالکل مرتب ہے، ثم یہ واقعتاً مضمون کی ترتیب کے لیے ہے کہ وہ 70 افراد دوسرے تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے اور اللہ کے علانیہ دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، اور پھر بعد میں بچھڑے کی عبادت کا واقعہ ہوا اور انہوں نے اس جرم اور گناہ پر مغفرت چاہنے کے لیے سفارشی بن کر حضرت موسیٰ کے ساتھ پھر بعد میں حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر گئے۔ تو مضمون کی جو ترتیب ہے وہ اپنی جگہ برابر ہے، اسی لیے ثم یہ تراخی کے لیے ہے، ترتیب ذکری نہیں بلکہ اصل مضمون کی ترتیب کے لیے ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ثم اتخذوا العجل، اتخذوا یہ متعدی بدو مفعول فعل ہے، العجل ایک مفعول تھا، الہن آگے دوسرا مفعول مصنف نے نکالا، ثم اتخذوا العجل الہ، پھر ان لوگوں نے بچھڑے کو، گوسالے کو الہ معبود بنا لیا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان پر بینات آ گئے تھے۔ بینات، بین واضح ظاہر چیز کو کہتے ہیں جو بالکل شک و شبہ سے بالا تر ہو، کیونکہ نبی کا معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی نبوت کی صداقت پر حجت دلیل ہوتا ہے، جو بالکل عیاں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے معجزات کو بھی بینات سے تعبیر کر لیا جاتا۔ ویسے بینات برہان، دلیل، حجت کو بھی کہتے، وہ بھی بالکل روز روشن کی طرح صحیح حجت، صحیح دلیل، صحیح برہان، بالکل واضح روشن، لہذا جس طرح حجت، دلیل، برہان کو بینات سے تعبیر کرتے، معجزات کو بھی بینات سے تعبیر کیا گیا۔ بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات معجزات آئے تھے اللہ کی وحدانیت پر، فعفونا عن ذلک، سو ہم نے انہیں معاف کیا۔ اس سے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ندامت ظاہر کی، پچھتائے اور توبہ کی، اور آگے تفصیل سے بیان ہوگا۔ توبہ کی شکل یہ ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں، چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لم نستأصلہم، نیست و نابود نہیں کر دیا، جڑ سے اکھاڑ نہیں دیا، یعنی ان کی نسل بالکل ختم نہیں کر دی، بلکہ آج بھی ساری دنیا کے اندر جو یہودی قوم کچھ نہ کچھ ہی صحیح آباد ہیں، وہ فعفونا عن ذالک کا ثمرہ نتیجے کے طور پر کہ اللہ اگر معاف نہ کرتے تو ان کی نسل ہی ختم کر دی گئی ہوتی، اور آج دنیا میں ان اہل کتاب یہودیوں کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ یہودی اتنی بدقماش لوگ اور اپنے نبی کو پریشان کرنے والے لوگ اتنی شرارت پر آئے اور کس کس طرح سے نبی کو پریشان کرنے کے لیے بے جا سوالات کیے، لیکن وہ جب نادم ہوئے اور اللہ سے مغفرت چاہی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اس سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ اے امت محمدیہ، تم تو اس طرح یہودیوں کی طرح سرکش اور بدقماش نہیں ہو، اگر تم بھی اپنی غلطیوں پر نادم ہو، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو تو اللہ پاک تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا اور تم کو بھی معاف فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات سے جو ہم کو سبق ملتا ہے، ان آیات اور آج کے سبق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔